السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزانہ اسلامی تاریخی واقعات دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل عرب میں امین اور صادق کے لقب سے پکارے جاتے تھے، کیونکہ امانت، دیانت، حسن سلوک اور لسانی حکم و دانائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رگ و پے میں بسی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کی عمر کو پہنچے تو مکہ میں بے حد بارشیں ہوئی، مکانوں کو بھی نقصان پہنچا اور اس کے ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی بارشوں کی وجہ سے شکست و ریخت کا شکار ہو گئی۔ اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی عمارت نشیب میں تھی اور بارشوں کا سارا پانی کعبہ کی عمارت کی طرف آتا تھا۔ پہاڑوں سے جب بارش کا پانی تیز رفتاری سے آتا تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے ٹکراتا تھا۔ بہرحال عرب کے مختلف قبائل نے مل جل کر خانہ خدا کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ رسول خدا نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا اور تمام لوگوں کے شانہ بشانہ کام کیا۔ جب عمارت کچھ تعمیر ہو چکی تو مسئلہ پیش آیا کہ حجر اسود نصب کیا جائے۔ اب ہر قبیلے کے سردار کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود میرے ہاتھوں نصب ہو۔ اس بات نے سنگین صورتحال اختیار کر لی، نوبت تلواروں تک پہنچ گئی۔ بنو عبد ادار اور بنو عدی کے قبائل نے زمانہ جاہلیت کے رسم قسم ادا کی کہ یا تو حجر اسود ہمارے ہاتھوں سے نصب ہوگا یا پھر ہم جنگ کریں گے یہاں تک کہ ہمارا خون بہہ جائے۔ رسم یہ تھی کہ پیالہ میں خون بھرا اور اس میں اپنی انگلیاں ڈال کر قسم کھائی اور پھر انگلیاں چھاٹ لی۔ حالات بڑے پیچیدہ ہو چکے تھے۔ ایک معمر شخص نے کہا، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو وہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ خدا کی شان کے اگلے روز جو شخصیت سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوئی وہ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تمام قبائل نے کہا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں برحق ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قبائل حجر اسود نصب کرنے کے دعوے دار ہیں ان کا ایک ایک سردار باہر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور اپنے متبرک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا اور فرمایا، تمام سردار اس چادر کے پلوؤں کو پکڑیں اور اس مقام پر لے چلیں جہاں حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ لہٰذا تمام سرداروں نے ایسا ہی کیا۔ جب حجر اسود متعلقہ جگہ پر پہنچا تو ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور نصب کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قبائل مطمئن ہو گئے اور خونریز جنگ نے جنم لینے سے قبل ہی دم توڑ دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی کی ایک معمولی سی مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔